بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یأخذه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی، دو مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ اللہ، اس کا معنی یہ ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ ایسے جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب کا خوف کھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اس عمل کی وجہ سے اس فعل کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ۔ میرے صحابہ کے بارے میں کہ جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، انہیں ہدف تنقید مت بناؤ، ایسی باتیں کرنے سے اللہ سے ڈرو۔ اور یہ خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بظاہر تو صحابہ کی جماعت کے سامنے ارشاد فرمایا، لیکن شارحین حضرات فرماتے ہیں کہ جیسا کہ اس کے معنی سے مفہوم ہوتا ہے، سیاق سباق سے مفہوم ہوتا ہے کہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں آنے والی اپنی امت میں سے لوگوں کو یہ خطاب کیا ہے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری ایسی باتیں جو آئندہ ہونے والی تھیں بحیثیت نبی وحی کے ذریعے بتا دی گئی تھی، آنے والے فتنوں کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے مختلف مواقع پر جو آنے والے فتنے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ان فتنوں سے خبردار کیا ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک یہ بھی تھا، نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ معلوم تھا کہ ایسے لوگ بعد میں پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو بھی برا بھلا کہیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن میرے صحابہ کو بھی برا بھلا کہیں گے اور ان کے خلاف بدزبانیاں کریں گے، گستاخیاں کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث میں وعید ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو ہدف تنقید مت بنانا۔ لا تتخذوہم غرضا، غرض اسے کہتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز رکھ دی جائے نشانے پر اور اس کا نشانہ لیا جائے، ہدف جسے کہتے ہیں۔ تو لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو ہدف مت بنانا میرے بعد، یعنی ہدف تنقید مت بنانا، ان پر تنقید مت کرنا، ان کی برائیاں اور عیب مت بیان کرنا کہ یہ فلاں صحابی نے یہ کیا فلاں صحابی نے یہ کیا۔ اور اکثر یہ باتیں جھوٹی ہیں جو صحابہ کے بارے میں بعض لوگ غلط باتیں پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام پر تنقید کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ کسی صحابی پر تنقید کرنا امتی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کو اللہ پاک نے بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، بہت اونچا مرتبہ دیا ہے۔ اللہ پاک ان سے
اللہ پاک نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت یہ نہیں کہتے کہ صحابہ معصوم ہیں، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن سے گناہ ہو ہی نہ سکے، وہ صرف انبیاء علیہ السلام ہیں، اور فرشتے معصوم ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اور پیغمبروں میں سے، مخلوق میں سے، انبیاء علیہ السلام، انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں سب کے سب معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ضمناً یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کی طرف بعض چیزیں منسوب ہیں عام طور پر لوگوں کی زبان پر کہ فلاں پیغمبر سے یہ گناہ ہوا تھا، جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، یہ بات قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جو صحیح اہل علم ہیں وہ اسے گناہ سے تعبیر نہیں کرتے، کیونکہ گناہ ہوتا ہے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا۔ پیغمبر سے لغزش ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ تو جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کو کہتی۔ آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی تھی، اس طرح بعض اور انبیاء علیہ السلام کی لغزشیں قرآن اور حدیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ لغزش پھسل جانے کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی لغزش پر، اپنی غلطی پر برقرار نہیں رہتے۔ اللہ پاک انہیں فوراً سنبھلنے کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ لہٰذا کسی پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں پیغمبر سے یہ گناہ ہوا، یہ گناہ کی بات ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف بات ہے۔ تو صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، باقی امت میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اس معنی میں کہ اس سے گناہ ہو ہی نہ سکے۔ ایک ہوتا ہے معصوم نہ ہونا، ایک ہونا ہے کہ اس سے خواہ مخواہ گناہ ہو جائے۔ صحابہ کرام معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ہیں گناہوں سے، اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اکثریت تو ایسے کہ ان سے ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے، ہمیشہ تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر قائم رہے، لیکن بالفرض اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو اللہ پاک نے انہیں زندگی میں ہی توبہ کی توفیق دی ہے، اور توبہ قبول بھی، توبہ تو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو بھی گناہ سے توبہ کر لے، چاہے کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، دنیا میں مرنے سے پہلے توبہ کر لے سچے دل سے، اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر بغیر توبہ کے کوئی مسلمان مر جائے، بشرطے کہ ایمان اس کا باقی ہو، گناہ گار حالت میں مر گیا، بغیر توبہ کیے مر گیا، تو اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، مشیت اللہ کی چلے گی۔ اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے معاف کر دے گا، بالکل عذاب ہی نہیں، چاہے کتنی گناہ گار کیوں نہ ہو، اور اگر اللہ چاہے تو اسے سزا دے، لیکن بالآخر ایمان کی وجہ سے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ کسی گناہ گار کو بغیر سزا کے معاف کر دینا یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی اللہ اپنی طرف سے جس کو چاہے فضل سے نوازے، اور جسے سزا دیں گے یہ عدل ہے، یعنی ظلم نہیں ہے۔ اس نے جرم کیا ہے تو اسے سزا ملے گی، بغیر جرم کی سزا نہیں ملتی۔ تو اگر کسی کو سزا دے اللہ تو یہ اس کا عدل ہے، اور کسی کو معاف کر دے بغیر سزا کے تو یہ اس کا فضل ہے۔ ہر مسلمان کو ہر وقت اللہ سے فضل کی دعا کرنی چاہیے۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جنت میں بغیر اللہ کے فضل کے داخل ہو سکے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی؟ ہی نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ سے اس طرح سر کو پکڑ لیا اور فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ اللہ پاک اپنی فضل سے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔ تو یہ جو نیک اعمال ہم کرتے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، جو گناہوں سے بچتے ہیں یہ بھی اللہ کا فضل ہے، جو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو ہدف تنقید مت بنانا۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے محبت کا جو ہے وہ بیان فرمایا کہ صحابہ سے محبت کا کیا صلہ ہے۔ فرمایا فمن احبہم
پس جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ گویا کہ صحابہ سے محبت کرنے کا سبب نبی علیہ السلام سے محبت کرنا ہے۔ تو گویا کہ جسے نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی وہ ضرور صحابہ سے محبت کرے گا، اور جسے صحابہ سے محبت نہ ہو گویا کہ اسے نبی علیہ السلام سے بھی محبت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے محبت کا سبب اپنے ساتھ محبت کو قرار دیا ہے کہ صحابہ سے محبت میرے ساتھ محبت کی وجہ سے کرے گا، کیونکہ صحابہ کا تعلق نبی علیہ السلام سے ہے، صحابہ نبی علیہ السلام کے پیارے ہیں، تو لہٰذا جسے نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی وہ صحابہ سے ضرور محبت کرے گا۔ فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، پس جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، اور جو میرے صحابہ سے بغض کرے گا، کسی صحابی کے ساتھ کسی ایک صحابی سے بھی بغض کرے، بعض جو ہے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق سے بغض رکھتے ہیں، جو عمر فاروق سے بغض رکھتے ہیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، یہ سب گمراہ ہیں۔ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، کسی بھی صحابی سے بغض رکھنے والا وہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے، سیدھے راستے پر وہ نہیں ہے، گمراہ ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے وہ خارج ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، جو میرے صحابہ سے بغض کرے گا فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض کرے گا۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، گویا کہ صحابہ سے بغض کرنا ایسا ہے جیسے نبی علیہ السلام سے بغض کر رہا ہو، اور نبی علیہ السلام سے بغض کرنا، اس کا ایمان پھر کہاں باقی رہ جائے گا؟ نبی علیہ السلام سے بغض کوئی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن نبی علیہ السلام نے اسے قرار دیا ہے کہ میرے صحابہ سے جو بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض کی وجہ سے بغض، گویا کہ میرے ساتھ اس کا بغض ہے۔ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ بہرحال آگے فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، صحابہ نبی علیہ السلام کو کتنے پیارے تھے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ اب جو صحابہ کو برا بھلا کہے تو صحابہ کو ایذا نہیں پہنچتی۔ آپ کو کوئی برا بھلا کہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کے باپ کو کوئی برا بھلا کہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو جو صحابہ کو برا بھلا کہے، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، نبی علیہ السلام کے جان نثار صحابہ ہیں، جان مال تن من دھن سب کچھ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر رکھا تھا، تو ان کے بارے میں اگر کوئی ایسی باتیں کرے گا تو ان کو تو یقیناً اذیت پہنچے گی۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو جو میرے صحابہ کو ایذا پہنچائے گا، اذیت پہنچائے گا، فقد آذانی، تحقیق اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ کیونکہ جو آپ کا پیارا ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچے تو آپ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو صحابہ پیارے تھے تو فرمایا جو انہیں ایذا پہنچائے گا وہ مجھے ایذا پہنچائے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں تو فرمایا ومن آذانی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی فقد آذ اللہ، تحقیق اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ نعوذ باللہ اللہ کو کوئی اذیت پہنچا نہیں سکتا، لیکن گویا اس نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر دی نعوذ باللہ کہ اللہ کو اذیت پہنچے، اور جو اللہ کو اذیت پہنچانا چاہے فرمایا ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اللہ تو پھر بہت قدرت والے ہیں، بہت انتقام لینے والے ہیں، غفور الرحیم بھی ہیں لیکن پھر قہار اور جبار بھی ہیں، منتقم بھی ہیں، بہت دردناک عذاب دینے والے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کو ایذا پہنچائے گا فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے، اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اسی عقیدے پر قائم ہیں کہ تمام صحابہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ان کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ازواج مطہرات، نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں، نبی علیہ السلام کی تمام بیٹیاں، 4 بیٹیاں ہیں نبی علیہ السلام کی۔ بعض لوگ اہل بیت کو صرف حسن حسین اور فاطمہ اور حضرت علی ان میں منحصر کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہے، صرف یہ اہل بیت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے گھر والے سب اہل بیت ہیں۔ خود قرآن میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اہل البیت کہا ہے کہ یہ اہل بیت ہے۔ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والے۔ تو گھر والے، سب سے پہلے انسان کی بیوی
ہم تو پشتوں میں کہتے ہیں کہ بیوی کو کہتے ہیں گھر والے، ہمارے گھر والے ایسے ہیں، گھر والے، بیوی تو سب سے پہلے گھر والی ہوتی ہے، پھر بیٹیاں ہیں نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، ایک بیٹی کو اہل بیت میں شمار کرنا اور 4 بیٹیوں کو نبی علیہ السلام کی بیٹی ہی نہ ماننا، یہ کہاں کا انصاف؟ کوئی مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں، تو لہٰذا ہمیں ایسے گمراہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، اور بعض صحابہ پر تنقید کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں جائز ہے، صحابہ پر تنقید کی جا سکتی ہے، حالانکہ خود حدیث میں دیکھو منع ہے کہ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، واضح طور پر نبی علیہ السلام نے منع کیا ہوا ہے، اور اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ کسی صحابی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا، یہ دائرے اہل سنت والجماعت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، جو ایسا کرے گا گمراہ ہوگا، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی عظمت دلوں میں رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، تمام صحابہ کا احترام دلوں میں رکھنا، کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کے غلط پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے۔ کوئی بھی بات اگر ہمیں کوئی شکوک و شبہات میں ڈالے تو چاہیے کہ ہم اپنے علماء سے رابطہ کریں، اپنے مستند علماء سے پوچھیں، کتابیں بھی ہم اپنے علماء کی تصدیق شدہ کتابیں مطالعہ کریں۔ دین کے بارے میں ہر کسی کی بات پر ہم جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، قابل اعتماد علماء کی باتوں پر ہی اعتماد کیا جا سکتے، تبھی ہم ہر قسم کی گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم اور آپ کو سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔